اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کھول دے تھوڑی سی. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كلامه العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لاتعداد اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الہدا قدوۃ الصلحاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. احباب گرامی قدر، جمعے سے پہلے وقت پہ تشریف لانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا اللہ کی جنتوں کا متلاشی ہے. آپ کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مقبول و منظور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو جنت کی طرف بڑھنے کی دعوت دی ہے، اور پچھلے 2-3 خطبات جمعۃ المبارک سے اسی پیغام کی تشریح و توضیح ہم کر رہے ہیں. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو مومنوں سے جنت کا سودا کر لیا ہے. تجارت کی ہے رب نے، اور ایمان والوں کی جان اور مال لے کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے. یہ آیت اس بات کا پیغام ہے کہ جو جنت کا متلاشی ہے نہ ہی وہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے نہ ہی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے. اس کا سب کچھ اس کے رب کا دیا ہوا ہوتا ہے. بغیر کسی تمہید کے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المجاہد فی سبیل اللہ هو علی ضامن، کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی ضمانت مجھ پر ہے، اس کا ضامن اللہ ہے. آپ اس حدیث پر غور فرمائیں. اس سے پہلے ہم جو احادیث پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں ان میں ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ضمانت وہ بھی بہت بڑی. لیکن
یہاں پہ بندہ وہ ہے جس نے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اس کا ضامن میں خود ہوں، ان قبضتہ اورثتہ الجنہ، جب بھی میں نے اس کی روح کو قبض کیا میں اسے جنت کا وارث بنا دوں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا۔ آپ 2 جمعے پہلے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کلمہ سن چکے ہیں کہ مقام احد میں جب بگدڑ مچ چکی اور وہ مشرکین کی طرف دوڑ رہے تھے جھپٹنے کے لیے، کہنے والے نے کہا انس کدھر بھاگ رہے ہو، ادھر تو دشمن ہے۔ جناب انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا ضامن ان قبضتہ اورثتہ الجنہ، جب بھی میں اس کی روح قبض کروں گا میں اسے جنت کا وارث بنا دوں۔ یہ جو شہادت کی موت ہے نا، یہ وہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ جس کی دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا عمر بن الخطاب کے تو کہنے کیا، کہنے لگے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ شہادت بھی چاہیے اور تیرے نبی کے شہر میں چاہیے۔ کہنے والوں نے کہا عمر تیرا عدل سبحان اللہ، تیرا قائم کیا ہوا عمل کیا بات ہے، اور اتنی لمبی چوڑی اسلامی مملکت کی سرحدیں، میدان مقتل سے ہزاروں میل نبی کا شہر، یہاں کیسے شہادت کی موت آئی؟ عمر تھے نا، اللہ پر ایمان ہی ایسا تھا، یقین ہی ایسا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی اور نبی کے شہر مدینہ النبی میں۔ سورہ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہا تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تو لڑنے والوں سے محبت ہی بڑی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے ان سے کہ میرے لیے لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور سنیے آخری بات اس سلسلہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں یہ قتال کی، یہ جہاد کی، یہ شہادت کی آرزو نہیں ہے نا، وہ نفاق کی موت پر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی، اس کا بھلا اسلام سے کیا تعلق؟ آج اس امت کے افراد کو اپنی جانوں سے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 8 فطرتی محبتوں کا نام لے کے کہا، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارا مال و دولت، تمہاری تجارت، تمہاری رہائشیں اور مکانات، جب یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے میں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے میں رکاوٹ بن جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جہاد اور قتال کا سچا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت عطا فرما دے۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث آج کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، المجاہد فی سبیل اللہ هو علیہ ضامن، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے اس کا اللہ ضامن ہے، اگر وہ اس کی روح قبض کرتا ہے تو اسے جنتوں کا وارث بناتا ہے۔ مجھے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے معمولی سے معمولی اعمال کی قدر کرتا ہے جب وہ کام رب کے لیے کیے جائیں، اللہ کے لیے کیے جائیں۔ پتہ ہے لوگ نا عمومی کہا جاتا ہے کہ لوگ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ تحفے کی قیمت نہیں دیکھتے، وہ تحفہ دینے والے کا جذبہ دیکھتے ہیں۔
اس کا خلوص دیکھتے ہیں، اس کی محبت دیکھتے ہیں۔ میرے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا رستے پہ، اس نے دیکھا رستے میں کچھ کانٹے پڑے ہوئے۔ اب وہ سوچنے لگا، کہنے لگا لَأَرْفَعَنَّ هَذَا لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَغْفِرَ لِي بِهِ، میں ان کانٹوں کو رستوں سے ہٹا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے معاف فرما دے۔ اب کام بڑا معمولی ہے اور مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ کانٹے اٹھائے، سائیڈ پہ کر دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رفعہ اللہ بہ وادخلہ الجنہ، غفرہ اللہ بہ وادخلہ الجنہ، اللہ نے اسے معاف بھی فرما دیا۔ وہ محض کانٹے اٹھانے کے بدلے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ یہ جو خلوص ہے نا، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو احساسات ہیں رب کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یہ بھی سنیے، صحیح حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے نا فرشتے آ گئے۔ وہ اسے کہنے لگا ما عملتا من خیر، اور تو نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ کہنے لگا قال ما علم، کہتا پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ قیل لہ انظر، کہا گیا ذرا سوچ، کہنے لگا ما علم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں ہے، میں دنیا میں تجارت کیا کرتا تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا۔ فَأُنذِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوِزُهُمْ عَنِ الْمُوسِرِ، جو خوشحال ہوتے تھے انہیں میں مہلت دے دیا کرتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتے تھے انہیں میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر اللہ بہ وادخلہ الجنہ، اس کی اس بات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما کے اپنی جنتوں کا وارث بنا۔ حالانکہ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ میں نے 3-4 جمعے پیچھے یہ ایک جملہ عرض کیا تھا، آپ کی خدمت میں رکھا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد۔ میں نے کہا تھا کہ اپنے ہر کام کے اندر جنت کو تلاش کیا کریں، ہر کام میں جنت کو تلاش کریں، اور لوگوں کپڑے پہننے میں، لباس پہننے میں جنت کو تلاش کریں۔ کہیں لباس تکبر والا تو نہیں ہے، پہننے کا انداز متکبرانہ تو نہیں ہے، خلاف سنت تو نہیں ہے، اپنے کھانے پینے میں، اپنے اوڑھنے بچھونے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے میل جول میں، اپنے گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں جنت کو تلاش کریں۔ اور جو جنتوں کا متلاشی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اسے خالی ہاتھ موڑتا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ اسے خالی ہاتھ موڑتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ادا، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی طریقہ، کسی نہ کسی موڑ پہ رب پھر اس سے راضی ضرور ہو جاتا ہے، اسے جنت مل ضرور جاتی ہے۔ جنت کے حصول کا اگر سچا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی حدیث سنیے۔ اللہ اکبر۔ معیشت سے پہلے، رزق سے پہلے بندے کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے، اور پھر بالخصوص بیٹیوں کی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی بیٹیوں کو اپنی خصوصی رحمت اور خصوصی فضل کے ساتھ انہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہیں، فصبر علی لأوائہن وذرائہن، ان بیٹیوں کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، انہیں سکون نہیں ملتا، ان
کی بیٹیوں، وہ اپنی بیٹیوں کی ان تکلیفوں پر وہ صبر کرتا ہے، اس کا یہ جو صبر ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخلہ اللہ برحمتہ ایاہن، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ آج بڑا تعجب ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ بابوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، کوئی تویز کروا رہا ہے، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تویز، گنڈے، جادو، ٹونے، سحر، نظر بد، حسد، آغاز ہی ان کاموں سے، گھروں سے ہو رہا ہے، اور پھر طلاقیں، جدائیاں، اولادیں رل جاتی ہیں، اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر اللہ کی ناشکری۔ اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے جو یہ ناشکری کر رہا ہے کہ اگر اس کی زبان پہ اس کے باوجود صبر کے کلمات ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کتنا بڑا تھا۔ اور جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اللہ اکبر، کہا جو اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اور اپنے خاوند کے عزت کی اور مال کی محافظ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز لگے گی جدھر سے چاہے داخل۔ جائیے بیٹیوں کو یہ حدیث سنائیے، بہنوں کو یہ حدیث سنائیے، انہیں بتلائیے کہ بیٹی ان تکلیفوں کے بدلے میں، ان تکلیفوں پر صبر کرنے کے بدلے میں اللہ نے تیرے لیے انعام کتنا بڑا ہے کہ تو اپنے خامد کی اطاعت کرتی رہے، تو نمازوں کی پابندی کرتی رہے، اپنے رب کی اطاعت کرتی رہے، تو اپنے خامد کی عزت کی اور مال کی محافظ رہے، اس کی اولاد کی محافظ رہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور پتہ ہے 8 دروازے کس کے لیے کھلے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور یہ تو بیٹیاں ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو اختان، جس کی 2 بہنیں ہیں، جس کی کفالت میں 2 بہنیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصحبتہما ما صاحبتاہ، جب تک وہ اس کے پاس رہے، وہ ان کی پرورش کرتا رہے، کفالت کرتا رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخل بہما الجنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کی وجہ سے اسے جنت کے اندر داخل فرمایا۔ یہ بیٹیوں کی، بہنوں کی پرورش اور کفالت جو ہے اس کا اتنا عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اسلام نے حقوق کیسے دی ہیں خواتین کو، اور کس انداز سے دی، کس انداز سے دی۔ نرمی اس کے ساتھ کرنی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے۔ اطاعت اس نے کرنی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں بھی یہی فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، یہ 2 انگلیاں کھڑی کر دی، کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں، بہنیں ہوں اور پھر یتیم ہوں، یا کوئی عزیز ہو، کوئی بچہ ہو، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہا اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہوں گا۔ سورہ ماعون آپ سنتے رہتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، چنانچہ اس کی نیکیاں ساری غارت چلی جائیں، برباد ہو جائیں گی، اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جائیں، چنانچہ جنت کے اندر جانے کا یہ بھی رستہ ہے۔ آج ایسے دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں، سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر پتہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے رب کی طرف آنے کو دل ہی نہیں کرتا، نمازوں کے اندر سستی، دیگر معاملات کے اندر کوتاہیاں، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی جو ہے استغفار کا تسلسل نہیں ہے، کوئی مناجات نہیں ہے، گڑ گڑانا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، تنہائی میں رب کے لیے وقت نکالنا نہیں ہے،
اور پھر اگر ایمان جوش مارے بھی نا، بندہ کہے کہ نہیں میں نے اللہ سے مانگنا، استغفار شروع کر دیتا ہے، دعائیں شروع کر دیتا ہے، اب یہاں پہ بھی ان دعاؤں اور مناجات کے بدلے میں پتہ نہیں اس نے پہلے ہی دل کے اندر کیا کیا بسایا ہوا ہے۔ اب اللہ بڑا حکم الحاکمین، اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ یہ جو زبان سے اذکار کے کلمات نکال رہا ہے، اگر اس کا بدلہ میں اسے دنیا میں ہی دے دوں تو یہ آخرت میں تو بڑا پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ کو بڑا پتہ ہے، چنانچہ اس کی دعائیں جمع ہو رہی ہیں، اس کے اذکار جمع ہو رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسا رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ پر یہ بدبخت سوچتا ہے کہ اچھا اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے، اولاد ملی نہیں، بیماری تو دور ہوئی نہیں، یہ نمازیں پڑھنی بھی چھوڑ دیتا ہے، دعائیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ واللہ بڑے بڑے موحد لوگ دینی گھرانوں سے تعلق اور نمازی، ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھے ہوئے ہیں، اپنے کانوں سے ان کے الفاظ سنے ہوئے ہیں، بڑیاں کیتیاں نے جی تو بڑا منگے ہیں، سانو تو نہیں اولاد ملی، میرے بیٹے کی تو یہ جاب نہیں لگی، میں تو خجل ہو گیا، قاری صاحب اتنا پڑھ لیا اس کے باوجود کاروبار کے اندر گھاٹا ہی جاتا ہے، خسارہ ہی خسارہ۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں چونکہ اپنے عنوان سے متعلقہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مثال میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يذهب الله حبیبتی عبد فیصبر ویحتسب، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دو محبوب چیزیں، آپ نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، بینائی اللہ لے جاتا ہے، روشنائی نہیں آتی، نظر نہیں آتا، نبینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی یہ دو محبوب چیزیں نہیں لے کے جاتا مگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا غفرہ اللہ بہما وادخلہ الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ جو کمیاں ہیں نا، یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ جو خسارے ہیں، یہ جو گھاٹے ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو دکھ اور تکلیفیں ہیں، یہ جو کاروبار کا نہ چلنا ہے، یہ جو جاب کا نہ ملنا ہے، یہ جو اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، آج میں نے آپ کو ساری حدیثیں ایسی ہی سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے، اچھا اگر ان دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کے اندر ہی دینا ہوتا تو میرے محبوب کا کوئی بھی بیٹا بچپن میں فوت ہوتا، کبھی سوچا آپ نے؟ پیدا ہی یتیم ہوئے، پیدا ہی یتیم ہوئے، اور ماں ہے تو وہ چلی گئی، دادا ہے تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ ان حالات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، نرینہ اولاد عطا فرمائی تو وہ بھی رب نے دے دی، 4 بیٹیاں ہی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میرے نبی کی حالت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، انس گواہی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں ایک ایک جگہ پہ بیٹھے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حالانکہ سرٹیفکیٹ قرآن کریم کے اندر ملا ہوا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب ہم نے تو ویسے ہی آپ کی معاف کیے، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ مغفور عن الخطا ہے، آپ محفوظ عن الخطا ہے، آپ کی گناہوں سے حفاظت بھی ہے، آپ کو پاک بھی رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کے سارے معاف بھی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ کہتی ہے کہ اس انداز سے روتے ہیں سجدوں میں پڑے ہوئے کہ سینے سے ہڈیاں کے ابلنے کی طرح آوازیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بہت ساری احادیث ہیں، بیٹیوں کے دکھ کے بدلے میں جنت، بہنوں کی تکلیفوں کے بدلے میں جنت، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اس کے بدلے میں جنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تو میں نے پڑھا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے نا، اگر کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، کسی کو بخار نہیں چڑھتا تھا، وہ پریشان ہو جاتا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے منہ تو نہیں پھیر لیا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ حضرات آئیے آج کی ملاقات کی آخری حدیث سیدنا جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے جلیل القدر سے آدمی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، جہاد کا اعلان ہو چکا تھا، لشکر روانہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے کے لیے روانہ فرما رہے تھے۔ ان کا بھی مقتل میں جانے کو بڑا دل کرتا تھا۔ یہ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی چلا جاؤں، میں بھی چلا جاؤں، کیا خیال ہے آپ کا؟ مشورہ کرنے آئے، اجازت لینے نہیں آئے، مشورہ کرنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہمہ تیرے والدین زندہ ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں، بوڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الزمہما فإن الجنۃ تحت اقدامہما، واپس لوٹ جا کے ان کی خدمت کر، ان کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ نے تیری جو جنت ہے ان دونوں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج تک آپ صرف یہی سنتے رہے نا، الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت تحت اقدامہما، اللہ نے ان دونوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ احسان، والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والدین کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ یاد رکھیے گا، والدین کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کر سکتے۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہے النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، یہ عدل ہے۔ جیسا سلوک وہ کرتے ہیں ویسا ہی آپ کریں، یہ عدل ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، والدین کے ساتھ عدل کی اجازت نہیں، بلکہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قضاء کا لفظ بھی استعمال کیا، نصیحت و وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا، اور بات ایک ہی کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے حکم بھی دیا، تیرے رب نے فیصلہ بھی کیا، حکم بھی دیا ہے، نصیحت بھی کی ہے، وصیت بھی فرمائی ہے، والدین کے ساتھ کرنا تو احسان کرنا۔ احسان کیا ہے؟ احسان ہے اپنا حق کسی دوسرے کو دے دے۔ احسان اگر دیکھنا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، آپ کے احسانات امت پر، آپ نے احسان ہی فرمائی، گالیوں کے بدلے میں دعائیں، اور پتھروں کے بدلے میں رحمت کی برکھا، یہ احسان ہے۔ اور پھر میرے رب نے قرآن کریم کے اندر والدین کے ساتھ جو احسان ہے، اسے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ گویا کہ رب یہ فرما رہا ہے، جس طرح نماز اور زکوٰۃ کو میں نے جوڑ دیا ہے نا، اگر تو نماز نہیں پڑھے گا، جتنی مرضی زکاتیں دیتا پھرے، تیرے رب کے ہاں تیری زکوٰۃ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر تو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں تیری نمازوں کی قیمت نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی میں اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ جو احسان ہے، انہیں اکٹھا کر کے بیان کر کے بتلانا یہ چاہتا ہوں، اگر تو والدین کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا، نرمی والا رویہ نہیں اپناتا، جتنی مرضی عبادتیں کر لے، حقوق العباد کے معاملے میں تو پھنس جائے گا، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ان دونوں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت رکھ دی۔ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں وہ جن کے والدین حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر آپ کے سروں پہ قائم رکھے، اور جن کے رخصت ہو چکے ہیں
انہیں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں ان کے لیے دعاؤں. میں نے کتنی دفعہ یہ پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے، اب پھر یاد دہانی کرواتا ہوں. کبھی بھی اپنی نماز کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھے بغیر مکمل نہ کیجیے. کم از کم 3 دفعہ کم از کم فرض ہوں، نفل ہوں، سنتیں ہوں، وتر ہو، کوئی نماز ہو، سلام پھیرنے سے پہلے کم از کم 3 دفعہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ ضرور پڑھنا ہے. اس کے بغیر سلام نہیں پھیرنا چاہیے. آپ کا ایک تعلق قائم رہے گا اپنے والدین کے ساتھ. اور جن کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں نا، جو کہتے ہیں صبر نہیں آتا، ان کے لیے بھی صبر کرنے کا یہ بڑا انمول نسخہ ہے. جب آپ کی ہر نماز کا سلام جو ہے وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے ساتھ پھرے گا نا، تب آپ کے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا، یہ ضرور تسلی اور اطمینان ہوگا کہ چلو کچھ نہ کچھ اپنے والدین کو دے ہی رہا ہوں. دوسری بات میں کہا کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کو جن کے والدین جا چکے ہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ باپ ہوں یا ماں ہوں، ان کے لیے ایک مخصوص غلہ بنا کے، یہ جو غلہ ہوتا ہے نا جس میں پیسے ڈالتے ہیں، گھر میں رکھ لیں. روزانہ کے چاہے 10 روپے چاہے 1 روپیہ، مہینے بعد نہیں وہ دیتے رہے آپ، سال بعد نہیں وہ تو آپ زکوٰۃ دیں گے نہیں. جیسے اپنے بچوں کو خرچہ دیتے ہیں ویسے ہی اس غلے کے اندر اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، چاہے 10 روپے ہو، چاہے 20 ہو، 50 ہو، 100 ہو، ان کے لیے ڈالیں. آپ کے ہر روز کا صدقہ آپ کے والدین کے لیے ہو. پھر جب وہ کچھ تھوڑے سے جمع ہو جائیں، کوشش کریں وہ ایسی جگہ پہ لگائے جو صدقہ جاریہ ہو، جو تسلسل کے ساتھ انہیں نیکیاں، انہیں ثواب اور اجر پہنچتا رہے. والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا احسان مند بھی بنا دے اور ان کے ساتھ احسان کرنے والا بھی. میرے بھائیوں، آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے، جنت کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد نہ فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر تم مسابقت کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، مقابلہ کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو، ان کاموں کے اندر آگے بڑھو. یہ دعوت ہے قرآن کریم کی تمام امت کے لیے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے. اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ عنوان شروع کیا ہے. مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو ضرور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنائے گا، اور اللہ ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ان باتوں کو یاد کیا کریں، یاد رکھا کریں، اور گھروں تک، دوستوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.